حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو حق تعالیٰ پر کامل بھروسہ اور یقین رکھتا ہے وہ ہر کام میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے۔ جو بندہ رزق حلال کماتا ہے اور قناعت کو اختیار کرتا ہے، دنیا اور آخرت میں اس کا سر بلند ہوتا ہے۔ پھل ہمیشہ اچھے کاموں کا ہی مفید ثابت ہوتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نیکی کا پھل میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ انسان کی خواہشات کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، صرف اسی کی خواہشات محدود ہوتی ہیں جو قناعت کا دامن پکڑتا ہے۔ آزاد رہنا چاہتے ہو تو نفس کی غلامی کی زنجیر کو توڑ ڈالو۔ کمزور کو دبانا اور اس پر ظلم کرنا طاقت کا اظہار نہیں بلکہ انتہا درجے کی کمینگی ہے۔ قانون کو دیکھیے تو وہ جرم کو روکنے کے لیے خود جرم کرتا ہے۔ جب انسان دولت کو کھو دے تو کچھ نہیں کھوتا، اگر حوصلہ کھو دے تو بہت کچھ کھو دیتا ہے۔ آبرو چلی جائے تو قریب سب کچھ کھو جاتا ہے، لیکن اگر روح مر جائے تو کچھ بھی باقی نہیں رہتا بلکہ سب کچھ مٹ جاتا ہے۔ دوست کے لیے دوست کی بھیجی ہوئی بلا اور مصیبت اچھی محسوس ہوتی ہے، اور جفا وفا کے طریق محبت میں مساوی ہوتے ہیں۔ جب محبت حاصل ہو تو وفا جفا کی طرح اور جفا وفا کی طرح ہو جاتی ہے۔ خدا کی صفت علم ہے، لیکن اس کا علم اقدس کسی تفکر و تأمل کا محتاج نہیں۔ اس کا علم ازلی ہے، جو تھا، جو ہے، جو رہے گا، سب پر آشکارا ہے۔ تمام حقائق اس کے سامنے ذرہ ریت سے بھی بہت چھوٹے ہیں۔ کاش بتوں کے پجاریوں کو اس کا احساس ہوتا کہ معبود کا وجود میں لایا جانا معبود کے لیے کس قدر تکلیف دہ ہے۔ اس کا اندازہ اپنے محبوب کو پتھر کہہ کر کیا جا سکتا ہے۔ لفظ قانون کو لاکھ حسین لبادیں پہناؤ اور پھولوں میں سجاؤ، لیکن قانون سے مراد صرف حاکم کی مرضی ہی رہے گی۔ انسان جس قدر سستا ہوگا، اشیاء اتنی ہی مہنگی ہوں گی۔ انسان اس کو مہنگا کر دو تو اشیاء خود بخود سستی ہو جائیں گی۔ ایلو ویرا کو کاٹ کر اس میں ہلدی مکس کر کر جوڑوں پر لگائیں، 100 سال کی عمر تک کبھی جوڑوں میں درد نہیں ہوگا۔ جاذبیت سیدھی نہیں بلکہ بل کھاتی ہوئی لکیروں میں پائی جاتی ہے۔ فکر برتری ہی اکثریت کا اصل سرمایہ اور ضمانت ہوتی ہے۔ سرمایہ ہمارا عیب پوش اور منافقت ہماری ستر پوش ہے۔ اللہ تو کیا ہم نے کبھی نصر اللہ سے بھی دریافت نہیں کیا کہ سر کیا ہوتی ہے اور صبح کیا ہوتی ہے، ظلم کسے کہتے ہیں اور ضیاء کسے کہتے ہیں۔ ہر عمل کی حقیقت کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے تاکہ اس کا پھل پایا جا سکے۔ خوشی اطمینان قلب سے حاصل ہوتی ہے، اس لیے صرف وہی کام کرو جس سے اطمینان قلب ارادے کی پختگی عمل کو آسان کر دیتی ہے۔ اصلی آزادی نفس کی غلامی سے آزاد ہونا ہے۔ جو بندہ نفس کی غلامی سے آزاد نہیں، وہ غلامی کی زندگی ہی بسر کر رہا ہے۔ علم پھیلانے کی ہر لمحہ کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ولی اللہ جب سوتا ہے تو یاد رکھو اس کا دل بیدار رہتا ہے۔ عقل مند بندہ وہی ہے جو پہلے اچھی طرح سوچتا ہے کہ کیا بولوں، پھر سوچ کر بولتا ہے اور کسی کا دل نہیں دکھاتا۔ جس انسان کا قلب بیدار ہے اس پر حق تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے۔ ہمسایوں کی تکلیفوں سے درگزر کرو، بالآخر راحت و سکون نصیب ہوگا۔
جذبے مضبوط ارادوں کو جنم دیتے ہیں، اور ارادے اچھے اور مضبوط ہوں تو عمل کی راہیں بھی صاف اور آسان ہو جاتی ہیں۔ اگر ارادے کمزور ہوں تو معمولی سا کام بھی پہاڑ جتنا بڑا اور مشکل نظر آتا ہے۔ صبر کے گھوڑے کو ذکر کی لگام ڈالنی پڑتی ہے۔ اپنے نفس کو مارنا درویشوں کا ہی کام ہے۔ مال و دولت اور حکمرانی سب چھوڑ کر فقیر بننا پڑتا ہے۔ یہ کام انہی لوگوں کا ہے جو نیک والدین کی اولاد ہوتے ہیں۔ زندگی صرف دنیا داروں کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے کاموں کے لیے ہے۔ صحت اور تندرستی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت خاص ہے۔ ذکر الہی کی کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرتے رہا کرو۔ جو لوگ علم حاصل کریں مگر عمل نہ کریں، ان کی مثال ڈھول بجانے کی سی ہے۔ جنہوں نے سچے دل سے یقین کیا ہے بس وہی لوگ بارگاہ الہی میں مقبول ہوں گے۔ جنہوں نے کسی کو صحیح سمت میں لگا دیا، انہیں پھر کسی بات کی فکر اور اندیشہ لاحق ہو سکتا ہے۔ نصیحت کرتے رہا کرو۔ بہت سے لوگ محض نصیحت سننے کی وجہ سے برائیوں سے بچ جاتے ہیں۔ نیک انسان وہ ہے جو اپنے دشمن کے بارے میں بھی غلط اور بری سوچ نہ سوچے۔ اللہ کی رضا اور اس کے حکم کو حرف آخر جان لو تو سب کچھ اللہ کی مرضی سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ جو سادگی پسند ہو اور سادگی اختیار کرے وہ سکون میں رہتا ہے۔ طمع و لالچ کرنے والے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی ہی سے بھر سکتا ہے۔ تو تخت پر بیٹھ جائے خواہ تو زمین پر سوئے، بالآخر ایک دن تجھے خاک میں مل جانا ہے، چاہے لاکھوں مرتبہ آب حیات ہی پی لیا جائے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو تمہارے پاس جو مال ہے اس میں سے 10% صدقہ دو، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانا شروع کر دو، دولت کی بارش تمہارے گھر میں ہونا شروع ہو جائے گی، آزما کے دیکھ لو انشاءاللہ۔ لوگ جب ہمارے بارے میں طرح طرح کی بے بنیاد باتیں کرتے ہیں تو یقینی طور پر یہ بہت افسوسناک بات ہے، لیکن اس سے بڑی افسوسناک بات تو یہ ہے کہ وہ ہمارے بارے میں باتیں اگر کرنا ہی چھوڑ دیں۔ اخلاق ایک قوت ہے جو انسان کے بطون ارواح میں چھپی ہوئی ہے۔ اگر اتر شیشے میں بند رکھا جائے تو وہ مشام جان کو معطل نہیں کر سکتا۔ فن وجدان تاثرات کے اظہار کے سوا اور کچھ نہیں۔ وجدان ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں کسی قسم کا تصنع و فریب اور دروغ قطعی طور پر کاری فرما نہیں ہوتا۔ کئی لوگ اصولوں کو پختہ ہونے کا موقع نہیں دیتے۔ ان کی مثال ان بچوں کی سی ہے جب پھولوں کو زمین میں بوتے ہیں اور بار بار انہیں باہر نکال کر دیکھتے ہیں کہ وہ اگ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ مادے کا پرستار مادیت پر یقین رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا پرستار غیب پر یقین رکھتا ہے۔ مادہ فنا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہی رہے گا۔ ناظرین، مزید ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ پاک تمام مسلمانوں کے تمام گناہ اس بابرکت مہینے کے صدقے معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔